نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور ہم نے طور پہاڑ کو تم پر لا کر کھڑا کر دیا تھا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کر لو تاکہ تم بچ سکو، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 اور 64 تلاوت کی ہے اور جس کا اردو با محاورہ ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت عہد شکن یہود کو ان کے عہد و پیما یاد دلا رہے ہیں کہ میری عبادت اور میرے نبی کی اطاعت کا وعدہ تم سے لیا تھا اور اس وعدے کو پورا کرانے اور بنوانے کے لیے ہم نے طور پہاڑ کو تمہارے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا، جیسا کہ ایک اور جگہ سورہ اعراف آیت نمبر 171 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُمْ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ کو صاحباں کے مانند لٹکا دیا، اس طرح وہ سمجھنے لگے کہ وہ ان پر گر پڑنے ہی والا ہے، کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے لیے رہو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تمہارا بچاؤ ہو جائے۔ محترم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام انہیں ارض مقدس کی طرف لے چلے اور غصہ اتر جانے کے بعد تختیاں اٹھا لی اور ان میں جو حکم احکام تھے وہ انہیں سنائے تو وہ انہیں سخت معلوم ہوئے اور تسلیم و تعمیل سے صاف انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے پہاڑ اٹھا کر ان کے سروں پر لا کھڑا کر دیا۔ بلکہ نسائی میں مروی ہے کہ جب اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا لو اللہ کے کتاب کے احکام قبول کرو، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں سناؤ، اس میں کیا احکام ہیں؟ اگر آسان ہوئے تو مان لیں گے، اگر مشکل ہوئے تو ہم نہیں مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار اصرار کرنے کے باوجود
یہی کہتے رہے۔ آخر کار اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے سروں پر معلق کھڑا ہو گیا، اور اب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بولو آپ مانتے ہو یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ تم پر پہاڑ گرا کر تمہیں فنا کر دے گا۔ اسی وقت یہ سب کے سب ڈر کے مارے سجدے میں پڑ گئے، بائیں آنکھ سجدے میں تھی اور دائیں آنکھ سے اوپر دیکھ رہے تھے پہاڑ کی طرف کہ کہیں پہاڑ گر نہ پڑے۔ یہودیوں میں اب تک سجدے کا یہی طریقہ، وہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سجدہ کرنے سے ہم پر عذاب الہی ٹلا تھا، دور ہوا تھا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو کھولا تو ان میں کتاب تھی جسے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا۔ اسی وقت تمام پہاڑ، درخت، پتھر سب کانپ اٹھے۔ آج بھی یہودی تلاوت تورات کے وقت کانپ اٹھتے ہیں اور ان کے سر جھک جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم نہ ہوتا، اللہ ان پہ کرم اور فضل نہ کرتا، اگر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہ فرماتا اور نبیوں کے سلسلے کو برابر جیسے جاری رکھا ہوا نہ رکھتا، تو یقیناً وہ زبردست نقصان میں جاتے۔ اس وعدے کو توڑنے کی بنا پر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پکا پختہ میثاق، عہد، پیمان لیا تھا، اس وعدے کو توڑنے کی بنا پر دنیا اور آخرت میں تم برباد ہو جاتے، وہ بنی اسرائیل برباد ہو جاتے۔ تو محترم ناظرین، ان آیات کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم دل سے اقرار کرتے ہیں اور زبان سے تصدیق کرتے ہیں، ہم جب نیک عمل کرنے کا عہد کر لیتے ہیں، اللہ سے وعدہ کر لیتے ہیں، تو ہمیں اپنے عہد و پیمان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم جو نیکی کے جذبے سے اللہ سے دل ہی دل میں پکا پختہ ارادہ کر لیتا ہے، اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا دے، میں تجھے راضی رکھنے کے لیے میں قرآن حفظ کروں گا، میں زکوٰۃ دوں گا، میں نماز نہیں چھوڑوں گا، میں اپنی اولاد کی تربیت اسلام کے مطابق کروں گا۔ اگر ہم کچھ ایسے پختہ خیالات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان اپنے دل ہی میں کرتے ہیں، ہمیں ان کی لاج رکھنی چاہیے۔ اگر ہم لاج نہیں رکھیں گے تو پھر ہم گھاٹے میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ کی ذات پر ایمان لائے، ہم نبی معظم پر ایمان لائے، ہم یوم آخرت پر ایمان لائے، ہمیں چاہیے کہ ہم عمل صالح بھی کریں تاکہ اللہ کے ہاں اجر سے محظوظ ہو سکیں اور اجر پا سکیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔